ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے کہ نہیں یہ پوچھنا تھا. کس مسئلے سے تعلق رکھتے ہو؟ ہاں کس مسئلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تمہارا مسئلہ کون سا ہے؟ نام کیا ہے؟ فون کرتے ہی سوال ٹھوک دیے. کس مسلک کے ہو؟ نام کیا ہے؟ کہاں سے ہو؟ بتاؤ، تعارف کرو. فون کرتے ہی مسئلہ سوال ٹھوک دیے ہیں. ارے کچھ پہچان دلاؤ گے، کچھ پہچان دلاؤ گے، کون ہو، کہاں سے ہو، نام کیا ہے، کس مسئلے سے تعلق رکھتے ہے؟ کچھ نہیں. حسنین رضا ہیں؟ مالیگاؤں سے ہوں. حسنین رضا مہاراشٹر. حسنین رضا، ماشاء اللہ. مالیگاؤں سے ہیں آپ؟ عالم ہیں آپ؟ ہاں. آپ کا اس میں واٹس ایپ چالو ہے؟ واٹس ایپ ہاں. چالو ہے. اردو پڑھ لیتے ہیں آپ؟ اردو نہ پڑھ لیتے ہیں. رکیں ذرا، میں آپ کا واٹس ایپ میں 81 حوالہ بھیجنے میں آسانی رہے اس کے لیے. 822 ہاں 837 822 حسنین رضا ہے نا؟ حسنین رضا ہو؟ ہاں. اچھا، تو اب مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو علم غیب؟ نبی صلی اللہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ پوچھنا ہے نا مجھے. تو آپ کو پتہ ہے آپ کے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضوی میں لکھا ہے کہ دیوبندی سے مسئلہ پوچھنا کفر ہے. میں بات کرنا چاہتا ہوں علم غیب سے. ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھنے کے لیے چاہتے ہیں، اگر حقیقت آپ کے سامنے واضح کر دیا، توبہ کر لیں گے، تو پھر آپ کو پوچھنے میں آپ کا فائدہ ہے. اور نہ خالی ایسے ہی خالی پوچھ کر کے اپنے گھر کی کتاب کو بھی اگر نہ مانو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے نا. میں اس پر بات چیت کرنا چاہتا ہوں. جی بات چیت کرنا چاہتا ہوں. اچھا، ماشاء اللہ، اچھی بات ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. لیکن میں جو پوچھ رہا ہوں الگ بات پوچھ رہا ہوں آپ سے. میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ جو پوچھ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے علم غیب ہے کہ نہیں ہے، تو میں اگر اپنے گھر سے کوئی عقیدہ پیش کروں کہ میں دیوبندی ہوں، پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں، آپ کو پتہ ہے، جان بوجھ کر فون کیا آپ نے. اگر میں اپنے اکابر یا ہمارے کسی کتاب سے بھی میں پیش کروں یا قرآن کے آیت سے کہ علم غیب نبی علیہ السلام کو تھا کہ نہیں تھا، آپ مانیں گے نہیں. اور آپ کے اعلیٰ گھر سے اگر پیش کر دیا تو آپ وہ بھی مانیں گے. جی جی ہاں، کوئی بات نہیں. مطلب اب مناظرہ کرنے کے لیے حسنین رضا صاحب، آپ مناظرہ کے لیے فون کیے کہ میں بھی پیش کروں، آپ بھی پیش کریں گے؟ آپ سوال کر رہے ہیں نا مجھ سے کہ مناظرہ کر رہے ہیں آپ؟ ارے پھر تو آپ بتا دیں. حسنین ہیں؟ بات چیت کرنے بول رہا ہوں. ہاں، تو پھر بات چیت اگر کریں گے تو پھر آپ کیسے حوالہ دیں گے؟ آپ میں پھر آپ ہی بتا دیں آپ کا کیا عقیدہ ہے علم غیب کے متعلق. ہمارا عقیدہ ہے علم غیب کہیں احادیث ہے. یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ علم غیب احادیث ہے؟ ہاں، اس سے ہے نا، حدیث بہت عزیز ہے. کون سا عقیدہ ہے آپ کا؟ عقیدہ علم غیب کے متعلق کیا ہے پوچھ رہا ہوں میں آپ کو. ہاں، آپ کا کیا عقیدہ ہے علم غیب کے متعلق؟ ہمارا کیا صحابی کا عقیدہ علم غیب ہے. کس کا؟ ہمارا بھی عقیدہ علم غیب ہے. صحابی کا ہے؟ ہاں، صحابی کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے علم غیب ہے نا. نہیں. ارے یار دیکھو، ایک بات آپ کہہ دیا نا، اب اسی پر خلاصہ کرو نا. آپ ایک بات آپ نے کہہ دی، اس پر خلاصہ کرو. آپ نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے، آپ بریلوی ہیں، آپ کا عقیدہ ہے کہ صحابی جو ہے ان کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے علم غیب ہے نا. اچھا، یہ دیکھیں آپ کے پرسنل پہ دیکھیں. آپ نیٹ چالو ہے آپ کا؟ آپ کا نیٹ چالو ہے؟ نہیں، چالو نہیں ہے. دیکھیں میں نے حوالہ بھیجا ہے آپ کو، ابھی تک پہنچا نہیں ہے. دیکھو تو ادھر سے میرا تو چالو ہے. میں نے بھیجا ہے لیکن آپ کا نیٹ چالو نہیں ہے، یا پھر گفتگو ہونے کے دوران شاید. دیکھیں جب پہنچے گا. آپ نے کہا کہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کے پورے مسلک کا عقیدہ ہے؟ پورے مسلک کا عقیدہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے حوالہ بھیجا ہے آپ کو. یہ فتاوی رضویہ جلد 29 ہے، صفحہ نمبر 208 ہے. اس میں آپ کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح فقہ اکبر میں تشریح کرتے ہیں، پھر تو جان لے کہ بے شک انبیاء کرام علیہم السلام غیب اشیاء کو نہیں جانتے، یعنی غیب کی چیزوں کو نہیں جانتے سوائے ان چیزوں کے جن کا علم غیب نے انہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھار عطا فرماتا ہے. اور حنفیہ نے یعنی احناف نے اس کی تکفیر کا، کسی تکفیر کا؟ جو نبی علیہ السلام کے علم غیب مانے، اس کی تکفیر کا ذکر اس وجہ سے کیا، یعنی اس پر کفر کا فتویٰ اس لیے لگایا ہے کہ وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں،
اس لیے کہ ان کا یہ اعتقاد اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کے مخالف ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ غیب نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو آپ کیا عالت کر رہے ہیں؟ جو یہ عقیدہ رکھے نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں تو وہ اس پر حنفیہ نے، احناف نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور قرآن پاک کی اس آیت کا مخالف ہے، وہ باغی ہے، دشمن ہے۔ تو آپ بتائیں، آپ نے کہا صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب مانتے تھے، تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے احناف سے بھی کفر کا فتویٰ لگایا، اور صحابہ کرام کو تو کہا ہے کہ قرآن کا مخالف ہے اس آیت کا۔ صحابہ کرام اگر علم غیب جانتے ہیں تو قرآن کی اس آیت کا مخالفت کیا ہوا صحابہ کرام نے آپ کے اعتقاد کے اس سے نظریے سے۔ تو صحابہ کرام پر فتویٰ لگتا ہے آپ کے اعلیٰ حضرت کی اس سے فتویٰ رضویہ سے کہ ان پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سنو، ہاں بولے۔ اہل شرح بخاری، فتح الباری، ارشاد القاری۔ ارے اس پر نہیں، اس کا جواب دو، اس کا حسن رضا صاحب حوالہ بھیجو، حوالہ اسکین بھیج کے بات کرو۔ ہاں بھیجو۔ اس کا جواب کب دو گے؟ تم نے کہا تمہارا عقیدہ ہے صحابہ کرام علم غیب، نبی علیہ وسلم کے علم غیب مانتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے۔ آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اس پر احناف نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور جو نبی علیہ السلام کے علم غیب مانے قرآن کی اس آیت کا مخالف ہے وہ۔ تو صحابہ کرام کو تو آپ نے قرآن کا مخالف اور احناف سے کفر کا فتویٰ لگا دیا، یعنی آپ کے نزدیک صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ جن کا امتحان تقوی کا اللہ نے لیا ہے، جن پر رضا کا پروانہ دیا ہے، دنیاوی زندگی میں اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، جن کے صدقہ و خیرات، نماز اور سب مقبول، ان پر تو آپ کے اعلیٰ نے کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ ریحان رضا صاحب، آپ کے اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ لگایا اس پر، صحابہ کرام پر؟ ریحان رضا صاحب، او ریحان رضا صاحب، آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ہاں بہت رہی۔ آپ کے اعلیٰ حضرت نے صحابہ کرام پر تو کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے۔ آپ فون کرتے ہو، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کس طرح گفتگو کرنی چاہیے، سامنے والا کوئی دلیل دے تو اس کا رد کرنا چاہیے، آپ کو کچھ نہیں آتا، رد کیے بغیر آپ دلیل دینا شروع کر رہے ہیں۔ میں نے بتا رہا یہ ہے نا، ہمارا عقیدہ حضور کو علم غیب ہے، حدیث سے بتا رہا ہوں میں۔ آپ کا عقیدہ ہے نا، تو اگر حوالہ مانگ رہا ہوں آپ سے، میں حوالہ مانگ رہا ہوں آپ سے، حوالہ مانگ رہا ہوں، آپ کو پڑھنے نہیں بول رہا ہوں، پہلے حوالہ بھیجیں۔ ہاں پھر کیوں پڑھ رہے ہیں آپ حدیث بھیجیں، آپ علم غیب کے تائید میں حوالہ بھیجیں گے، لیکن جتنے حوالہ آپ بھیجیں گے تائید میں، اتنے حوالے کے اوپر آپ کے اعلیٰ سے فتویٰ لگے گا، کیا کریں گے آپ؟ جواب کب دیں گے آپ کے اعلیٰ نے کفر کا فتویٰ لگایا صحابہ کرام پر؟ بخاری کی حدیث ہے۔ ارے یہ جو میں نے حوالہ پیش کیا بخاری کا ہے؟ ہاں ارے میں نے حوالہ پیش بخاری، آپ کے نزدیک فتاوی رضوی بخاری ہے؟ ارے پہلے حوالہ بھیجو گے، ارے حوالہ بھیجے گا، حوالہ بھیج، پہلے بک بک مت کر، حوالہ بھیج۔ بھیج رہا۔ ہاں تو کب تک بھیجے گا؟ بخار آ گیا، بخاری لفظ پڑھ کے بخار آ گیا ہے، حوالہ کیا دو گے تم؟ جو بھی حوالہ بھیجو گے تمہارے خلاف ہوگا، جو اس لیے کہ تمہارا مجدد نے فتویٰ لگایا ہے ان پر، جو علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں، کافر ہے وہ، تم بھی کافر ہو گئے نا تمہارا مجدد فتوے سے۔ ارے تم نے عقیدہ پیش کیا ہے صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تم نے ایسا کہا، اور تمہارا مجدد کہہ رہا ہے جس کا جو علم غیب کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، یعنی صحابہ پر کفر کا فتویٰ لگا، استغفر اللہ معاذ اللہ، صحابہ کرام پر کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے تمہارے گھر سے، تمہارے بقول، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں نا تم لوگ صحابہ کرام کافر کہتے ہو۔ ہمارے علی سے بات کرا دو، تیرے اندر اوقات نہیں، فون کیوں کر دیا تو؟ ہاں بات کرا ہے، ہے عالم ہے تیرے یہاں کوئی؟ تیرے دھرم میں کوئی عالم ہے؟ ارے تیرے دھرم میں کوئی عالم ہے؟ ہاں عالم ہے نا میرے اندر۔ تیرے دھرم میں کوئی عالم نہیں ہے جو مجھ سے بات کر سکے؟ دیکھ لیں
रुको 2 मिनट। भागा फ़ोन काट के फ़ोन काट के भागा। फ़ोन कट्टू नेट चालू ही नहीं किया है, अभी तक फ़ोन काट दिया, उसके बावजूद भी ये हवाला गया नहीं उसके पास। अब बोल रहा है कि नहीं चालू है, नंबर ब्लॉक किया होगा शायद। भागा फ़ोन काट के, अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह। सामीन देखें, इसने सहाबा किराम पर कुफ्र का फतवा लगा दिया। कहा सहाबा किराम भी जो है इल्म गैब का अक़ीदा रखते हैं, तो फिर जिसका मुजद्दिद ने फतवा लगाया, हनफिया ने उसकी तकफ़ीर की है, जो एतक़ाद रखे अल्लाह के वसल्लम इल्म गैब है और कुरान का मुखालिफ है। यानी तुम्हारे धर्म में सहाबा किराम कुरान का मुखालिफ है, अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह, हैं जिनकी चाहत मंशा के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से कुरान की आयत उतारी है, हैं अस्तग़फिरुल्लाह। सहाबा किराम जिहाद की आयत उतारने की कहते थे, लौला नुज़्ज़िलत सूरतुन फ़इज़ा उन्ज़िलत सूरतुन मुहकमतुन ज़ुकिर, ये अल्लाह तबारक व तआला इनकी चाहत और मंशा पर कुरान की आयत उतारी। ज़ुकिर फ़ीहिल क़िताल, अल्लाह ऐसी आयत क्यों नहीं उतार रहा जिस पर क़िताल का ज़िक्र हो, हैं अल्लाह ने उतार दिया। सहाबा किराम के मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयत उतारी है, और तुम कह रहे हो सहाबा किराम कुरान के मुखालिफ है। अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह, यह तुम्हारा अक़ीदा कभी कभी ज़ाहिर करते हो तुम। सामीन फ़ैसला करें आप, कौन सा धर्म हक़ है कौन सा धर्म बातिल है, आप फ़ैसला करें। भागा फ़ोन काट के।